لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین و ناظرات کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس پہ اپنے خوابوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے معاملات کو، خوابوں کو، سوالات کو کمنٹس میں لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کہ انہوں نے سوال کیے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ عملی طور پر پریکٹیکلی کر کے بتا دیں، یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ میں انشاءاللہ کافی کچھ کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو یوں ہی سمجھ میں آ جائے گا اللہ کریم نے چاہا تو۔ عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز، دونوں کی نماز کا طریقہ چونکہ سیم ہے، ایک ہی طرح دونوں نماز ادا کی جاتی ہے، تو عید الاضحیٰ کی نماز کا بھی طریقہ وہی ہے، عید الفطر کی نماز کا بھی طریقہ وہی ہے۔ تو آپ اس کو سیکھ لیں انشاءاللہ۔ سال میں اگرچہ 2 بار ہوتی ہے لیکن بہت اہم نماز ہے، تو یہ آپ کو سیکھنا ہی چاہیے۔ عملی طریقہ پریکٹیکلی طور پر میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس طرح نیت کیجئے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی، یعنی جو نماز آپ عید الفطر پڑھ رہے ہیں تو عید الفطر کی نیت کریں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی نیت کریں، اور 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ عز و جل کے، پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے۔ اتنا کہنے کے بعد کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی، 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ عز و جل کے، پیچھے اس امام کے، اتنا بولنے کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھائیے، اور اللہ اکبر کہہ کر جیسے اور نمازوں اللہ جب ہاتھ اٹھائے نا تو ہاتھ اٹھانے میں دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ جو آپ کے انگلیوں کے، آپ کے جو ہاتھوں کے تلوے ہیں، ان تلووں کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں، بعض لوگ یوں کرتے ہیں، یہ دونوں غلط طریقہ، یہ بھی غلط طریقہ ہے، یوں بھی غلط طریقہ ہے، بلکہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ جو تلوے ہیں یہ قبلہ کی طرف ہو، یوں بالکل، یہ یاد رکھنا چاہیے، ان کا تلووں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اس کو ہاتھ جیسے اور نمازوں میں باندھتے ہیں ویسے ہاتھ باندھ لیں، اور نیچے ہاتھ باندھ لیجئے۔ ہاتھ باندھ لینے کے بعد اب ناف کے نیچے باندھنا یاد رکھیے گا۔ جب ہاتھ باندھتے ہیں اس وقت سنت طریقہ یاد رکھنا چاہیے، جب ہاتھ باندھتے ہیں آپ تو یہ دونوں انگلی، انگوٹھا اور چھوٹی والی انگلی، یہ دونوں انگلیوں سے آپ اس کو پکڑیں اپنے کلائی کو، اور یہ 3 انگلی کو اوپر رکھیں، یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ 2 انگلی کا گولا بنا کر کے یہ کلائی کو پکڑے اور یہ 3 انگلی کو اوپر رکھے اور ناف کے نیچے باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد جب آپ ناف کے نیچے باندھے ثنا پڑھ لیے تو ثنا پڑھنے کے بعد پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ لٹکا دیجئے۔ اب ہاتھ باندھنا نہیں، ابھی ہاتھ لٹکا دیجئے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے۔ پھر تیسری تکبیر، 2 بار ہو گیا، اب تیسرے بار کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے۔ یہ دھیان رکھنا چاہیے، 2 بار ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے لٹکانا ہے اور تیسری بار جو ہے وہ باندھ لینا ہے۔ یعنی پہلی تکبیر نماز کی ابتدا والی کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجئے۔ نیت باندھتے وقت جو تکبیر کیے اس میں آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد 2 تکبیر میں ہاتھ لٹکا کے رکھنا ہے اور تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا ہے وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ اب عموماً امام کے پیچھے کہہ دو تو عید کی نماز جماعت سے ہی ہوتی ہے، اکیلے تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس کے بعد جو امام ہے، اگر آپ امام ہیں تو آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورت ملا کر سورہ ملانا ہے، اور یہ جہر سے پڑھنا ہے، بلند آواز سے، اگر آپ امام ہیں تو۔ اور اگر آپ امام نہیں ہیں، مقتدی ہیں، تو پھر آپ خاموش کھڑے رہیے۔ اب امام اگر ہیں تو الحمد شریف پڑھیں، سورہ ملا لیے، اور اس کے بعد رکوع کریں، جیسے جنرلی رکوع کرتے ہیں نمازوں میں ویسے رکوع کریں، اور سجدے کریں جیسے اور نمازوں میں سجدے کرتے ہیں۔ دونوں سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو دوسری رکعت میں پہلے آپ الحمد شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ، اور ایک اور سورہ اس کے ساتھ ملائیں اور بلند آواز سے پڑھیں۔
بلند آواز سے پڑھیں. یہ جو سورہ ملائیں گے الحمد شریف پڑھیں گے یہ بلند آواز سے پڑھیں گے. پھر 3 بار جب سورہ فاتحہ پڑھ لیے سورہ ملا لیے. یہاں یاد رکھنے کی ضرورت، اکثر لوگ یہاں غلطی کر جاتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ ملانے کے بعد رکوع نہیں کرنا ہے جلدی، بلکہ ایک اسٹیپ باقی ہے. کیا باقی ہے؟ رکوع کرنے سے پہلے 3 تکبیر اور پڑھنی ہے. ایک تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ لٹکا دیے، دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کے لٹکا لیے، تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھا کے لٹکا لیے، اور پھر اب رکوع کی تکبیر، یہ 3 جو زائد تکبیر وہ ہو گئی. اب رکوع کی تکبیر مطلب اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلے جائیں. جی ہاں، اب رکوع میں جائیں. اب رکوع میں جانے کے بعد پھر رکوع ہے، دونوں سجدے ہیں، اور دونوں سجدے کے بعد بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد تشہد ہے یعنی اتحیات ہے، درود ابراہیمی ہے، دعائے معصورہ ہے، اس کو پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں. یہ آپ کی نماز ہے. اچھا، اس میں خاص بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو تکبیر آپ کو پہلی اور دوسری رکعت میں 6 جو زائد تکبیر کہنی ہے نا، تو یہ تکبیروں کے بیچ کم سے کم 3 بار سبحان اللہ کہنے کے مقدار رکنا چاہیے. بعض اوقات لوگ جلدی کرتے اللہ اکبر یعنی جلدی کرتے ہیں. تو چونکہ عید کی نماز ہے، عید کی نماز میں بھیڑ ہوتی ہے، جنتا رہتی ہے، مجمع رہتا ہے. اب وہاں پر جلدی اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے پیچھے کے جو لوگ ہیں نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کئی بار وہ تذبذب کی حالت ان کی پیدا ہو جاتی ہے. لہٰذا ہر تکبیر کے بیچ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار رکنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے. 3 بار سبحان اللہ کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت ہر تکبیر کے بیچ گیپ رکھیں. تو اس میں پیچھے تک کے جو نمازی ہیں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، کوئی تذبذب کے شکار نہیں ہوتے. یہ نماز عید الاضحیٰ کا بھی طریقہ ہے اور یہی نماز عید الفطر کا بھی طریقہ ہے. آپ اس کو بار بار سن کر ایک دم ذہن پر نقش کر لیجئے. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو کمنٹس کیجئے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.